قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے کی فضیلت کیا ہے۔ قرآن پڑھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتیں قرآن مجید میں نازل فرمائی قرآن کے تعلق سے۔ یہ قرآن مسلمانوں کے لیے کتنی ضروری اور اہم چیز ہے۔ یہ قرآن مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے سارے فائدے قرآن میں اللہ تعالیٰ رکھے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی ہے جو سراسر نصیحت اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، اور اچھے کام کرنے والے لوگوں کے لیے اس قرآن میں رہنمائی اور عمل کرنے والے مومنوں کے لیے ذریعہ رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فضل اور مہربانی یعنی قرآن کے اترنے پر خوش ہونا چاہیے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ اس قرآن کو روح القدس یعنی جبرائیل امین آپ کے رب کی طرف سے لائے ہیں، تاکہ یہ قرآن ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط کرے، اور یہ قرآن فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کے بارے میں ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ قرآن ہم نازل فرما رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو کتاب آپ پر اتاری گئی اس کی تلاوت کیا کیجیے، اتل ما اوحی الیک من ربک۔ جو قرآن آپ کی طرف وہ نازل کی گئی اس کی تلاوت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو فرما رہے، گویا ساری امت کو کہہ رہے کہ اے لوگوں قرآن پڑھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے رہتے ہیں، یرجون تجارۃ لن تبور، وہ یقیناً ایسی تجارت کی امید لگائے ہوئی ہیں جس کو کبھی نقصان پہنچنے والا نہیں، یعنی ان کو ان کے اعمال کا اجر و ثواب پورا دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اور ایک جگہ پر اللہ نے قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے بارے میں قسم کھا کے کہے ہیں، وقال تعالی فلا اقسم بمواقع النجوم، میں ستاروں کے غروب ہونے اور چھپنے کی قسم کھاتا ہوں، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ قرآن بڑی شان والا ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے، اور اس لوح محفوظ کو پاک فرشتوں کے علاوہ کوئی اور ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن رب العالمین کی جانب سے بھیجا گیا ہے، تو کیا تم اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، مسلمان اس دور میں قرآن سے کتنا دور ہو کر بیٹھا ہے، نہ مردوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ عورتوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ یہ مرد اور عورتیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ مسلمان قرآن سے جتنا قریب رہے گا اللہ تعالیٰ اس سے اتنا قریب ہوں گے، مسلمان قرآن مجید سے جتنا دور رہے گا وہ اللہ سے بھی اتنا دور رہے گا۔ آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئیں تو مفتی آدم احمد صاحب کے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔